حضرت عمر یہ سوچتے تھے کہ میں ابو بکر کی طرح عمل کروں، دوسرے حضرات یہ سوچتے تھے کہ ہم سب عمر اور ابو بکر جیسے عمل کریں۔ یہ مخلص کہلاتے ہیں، ان میں حسد نہیں ہوتا، یہ مخلص ہوتے ہیں کہ ان کی جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نمونہ آ گیا، اور یہی مقصد ہے دنیا میں آخرت بنانے کا کہ دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو، دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ اگر یہ کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو گے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دنیا کی سیاحت اور سیر کی ہے ایک مدت تک۔ ایک دفعہ سیاحت میں ایسا ہوا کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو ان کو اس کا افسوس ہو رہا تھا کہ سفر ہے، جوتے نہیں ہے، ہوتا ہے سفر میں سامان کی کمی زیادہ ستاتی ہے، جی ہاں۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا ایک قدم ہی نہیں ہے، وہ کٹا ہوا ہے، تو کہا میں نے شکر کیا کہ میرا قدم تو ہے، جوتے آ جائیں گے، اس کا تو قدم بھی نہیں ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ یہ ترقی کا سب سے آسان راستہ ہے۔ قاعدہ ہے کہ جتنے خواہشات کے راستے ہیں ان میں بہت تنگیاں ہیں، جی ہاں، جتنے خواہشوں کے راستے ہیں چاہے کتنے بھی ان کو اسباب ملے، لیکن وہ تنگیوں میں رہتے ہیں، ان کا پورا نہیں ہوتا، ان کا پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، کیوں کہ خواہش کا اندر ایک سمندر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواہشات کی ایسی مثال ہے جیسے آگ میں جتنے لکڑی ڈالو، آگ یہ نہ کہی کہ بس کافی ہے کہ اور لاؤ اور لاؤ۔ تو جو راستہ خواہشات کا ہے اس میں چین نہیں ہوتا، اس میں چین نہیں ہوتا، اور چاہیے اور چاہیے، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا رکھا ہے بندوں کے سامنے، اے اولاد آدم تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، الجھا ہوا مت رہ، اب میرے کام کے لیے فارغ ہو۔ اگر تو میرے کام کے لیے فارغ ہوا، میں تیرے دل کو غنی کروں گا۔ آدمی کا دل غنی بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے۔ آدمی فقیر غنی نہیں ہوتا، اس کا دل غنی اور اس کا دل فقیر ہوتا ہے۔ اصل فقیر دل ہے، اصل غنی دل ہے۔ ہاں، دل میں کوئی حاجت ہی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ غنی ہے۔ وہ کہ خوب ہے کہ نہیں اور بھی ضرورت ہے، اور بھی ضرورت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو یہ فقیر ہے۔ ایک فقیر تو وہ ہے جو جھولی لے کر پھرتا ہے، ڈنڈا لے کر پھرتا ہے۔ ایک ماڈل ہے پرانا فقیر کا کہ ڈنڈا ہے، جھولی ہے، پیالہ ہے، ہاں، اور ایک ماڈل نیا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اسباب سے اپنی مالداری بنانا، یہ بھی فقیر ہے، کہ جب تک مالدار نہ ہو جائیں گے وہ فقیر رہیں گے۔ اور چاہیے، اور جب فقیر کی کیا تمنا ہے کہ اور چاہیے اور چاہیے۔ ہمارے دلی میں نظام الدین میں درگاہ کی وجہ سے بہت فقیر آئے، کھانا کھلا دو، کھانا کھلا دو، آنے والے مہمان ان کو کھانا کھلا دیتے، کھانا تو ایک ہی دفعہ کا ہے، تو وہ تو کھانا کھلا کے پیسہ دے کر چلا گیا۔ اب دوسرے مہمان آئے، درگاہ پر بھی جاتے ہیں، نظام الدین میں آتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا، تو ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح کمانے والوں کی ان کا بھی یہ بھی فقیر ہے کہ ابھی اور چاہیے اور چاہیے، اس لائن سے اس لائن سے اس لائن سے، کہ ان کا بھی کام پورا نہیں ہوتا جس طرح اس کا کام پورا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مر جاتے ہیں اور سب چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اسباب کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مالدار بننے کے لیے پیدا کیا ہے، عہدیدار بننے کے لیے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اسباب کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے،
اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے، یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جو حقوق ادا کرنے گیا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ ترتیب ہے، چاہے کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، بات یہی ہے۔ نہ ماننے سے بات بدلتی نہیں ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔